تم یہ اچھا چلو اگر کر بھی لیا تو ان این جی اوز کو بھی چاہیے جو نام نہاد این جی اوز ہیں، ان اداروں کو بھی چاہیے، میں میڈیا کو بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی میں آپ کو تو لا کے بیچا جا رہا ہے، وہاں تو لڑکیاں بک رہی ہیں نا، اس پہ چندے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس پہ معاملات کچھ اور چل رہے ہیں، اور پھر رو رہے ہیں صبح بیٹھ کے رخصتی کے وقت۔ رخصتی بھی صبح نہیں ہو رہی صنم، رخصتی بھی شام کو ہو رہی ہے، اور وہ جو جوڑا پہنے بیٹھی ہے کیمرہ بند ہوتے ہی اس سے کہا جا رہا ہے جلدی اتارو خراب نہ ہو جائے، اور اس رونے کی بھی ریٹنگ ہو رہی ہے، اس رونے کے بھی پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس کے خلاف نہیں، ضرور شادی کریں، ضرور ایڈاپشن کریں، مگر خدا را انسانیت کو اس طرح نہ بیچیں کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جائے۔ میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے میں یہ پوچھوں، آپ کے خیال میں یہ جو قدریں ختم ہو گئیں، ختم ہی تباہ ہو گئیں، کیا وجہ؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ لالچ ہے، اس کی وجہ شوبازی ہے، اس کی وجہ نام نہاد نام پیدا کرنا ہے۔ نام اللہ اور اس کا نبی دیتا ہے۔ کیا بات؟ میں نے پوری زندگی، آپ نے کبھی مجھے میڈیا پہ بیٹھ کے اس قسم کی شادیاں نہیں دیکھی ہوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ اگر اس بیٹی کی عزت مجھے عزیز ہے تو اس ماں باپ کی بھی مجھے عزت عزیز ہے، ان بھائی بہنوں کی بھی مجھے عزت عزیز ہے جو آج خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ ان کی بیٹی کو لا کے پیش کر رہے ہو۔ آپ سے یہاں پہ میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی، انصار بھائی آپ سے اور شگفتہ آپ سے بھی۔ مجھے نا کچھ دنوں سے جب سے میں نے مارننگ شو خود بھی شروع کیا ہے، بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت سارے این جی اوز کے تھے۔ آج ہمارے پاس واقعی کسی کی بیٹی بھاگ کر آئی، اس کے ماں باپ اس کی آپ کے شو میں لے کر آئے۔ این جی اوز کے پاس تو آپ پناہ لینے جاتے ہیں، آپ خواتین جاتی ہیں کہ ہم وہاں پہ ہم عزت سے رہ سکیں گے، یا جو بھی تمہاری بات آگے بڑھاتا ہوں، میڈیا پہ کیسے لاتے ہیں؟ یہی میں کہنا، تمہاری بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس آئی بچی، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا، اب اس کی عزت میری عزت ہے، بے شک، یعنی میں اس کی عزت بیچنے لے جا رہا ہوں میڈیا پہ۔ اس بات پہ مجھے بہت اعتراض ہے۔ میں خود ہی لے کے جا رہا ہوں، عزتیں بیچ رہا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے، میں خاندان کے خاندان تباہ کر رہا ہوں۔ اگر ایک عورت گھر سے بھاگ کر آئی ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں میرا میاں مجھے مارتا ہے، اس کو لے کر آئے، اس کا میاں اس کو مارتا ہے، آپ کے اس شو میں لے کر آئے، کیوں لے کر آئے؟ وہ آپ کے پاس پناہ لینے آئی ہے۔ اور اگر اس کو میڈیا پہ آنا ہے صنم، تو وہ ڈائریکٹ صنم کو فون کرے، آپ کو فون کرے، بلال میاں کہ میں آنا چاہتی ہوں، آپ بلاؤ یا نہ، مگر این جی اوز کا لانا ایک وقفہ یہ بڑا تکلیف ہے۔ لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے دو باتیں جو ہے نا وہ میں آپ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، انسان نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ آپ کا محرم کیسے ہوگا۔ اس کے لیے شریعت میں تھوڑی سی آسانی یہ کی کہ اگر بیٹے کو، لڑکے کو ایک عورت اڈاپٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو اپنے سینے سے اور چھاتی سے لگا دے، وہ اس کے لیے محرم ہوگا، چاہے اس کی سینے میں دودھ ہو یا نہ ہو۔ شریعت اس کو یہاں پہ ایک ایج دیتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بچہ جو ہے وہ رشتے میں اس کا تو محرم ہو گیا، جو باقی رشتے ہیں اس میں ایک نیگوسیشن کا معاملہ ہوگا۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ، میڈیا جتنا قد بڑا ہونا اتنا ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ میڈیا کا قد بڑا ہے، اس لیے میڈیا کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کرٹیسزم نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ میں ایک ایسے حادثے کو لاہور میں اسی چینل کے پلیٹ فارم سے دیکھتا تھا، جس میں کہ خاتون ڈاکٹر جس کے ساتھ وہ گئی، وہ پکوڑے لگاتا تھا سمن آباد میں، اور این جی او نے 6 ملین $US اس میں سے کمائے۔ یہی تو کمائی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے ہی ادب سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے ابھی جب یہ لائٹ آن ہوئی تو میرے دل میں بات آئی کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہونی چاہیے۔ حدیث میں میں یہ عرض کروں گا آپ سے آئندہ، حدیث کے مطابق ولی کی ایک پہچان، بلکہ واحد پہچان جو ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ آپ کے دل کو گداز کر دے، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے۔ اور میں ایمانداری سے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا دل جو ہے وہ بہت گداز ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا دے۔ اور یہ جو عاشقوں کی بات میں یہ کہوں گا، میں اس در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے در غلاموں کی
पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। ये उसकी अता है, बेशक, ये उसका बेशक, करम बेशक। है कि उसने ये हज़रत आपकी शगुफ्ता आपा आपकी तवज्जो अगर इस तरफ दिलवाऊं, ये दुनिया के मामलात की तरफ, दुनिया जहान के अंदर जब क्रिसमस आता है ना या ईद आती है तो दुकानों के ऊपर इतना इतना बड़ा लिखा जाता है सेल 70% ऑफ, और बहुत सी जगह ऐसी जहां पे 100% ऑफ मैंने ईरान में अपनी आंखों से देखा है। वो कहते हैं आए सही। पाकिस्तान को अल्लाह की ऐसी रहमत मिल गई कि यहाँ पे चीजें जखीरा भी रमजान में और महंगी भी मुसलमान रमजान भी में, हम और मुसलमान भी हम हम और मुसलमान भी हम। बराए नाम मगर बाज़ वक्त बराए नाम, बराए नाम। मुसलमान ये तो नहीं ये महंगाई पे आप ये क्या बात मुसलमान नहीं करेंगे? नहीं, इस पे तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि अगर हम हज की तरफ भी जाते हैं तो हमारे यहाँ जो टिकट है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। हिंदुस्तान में सब्सिडी हिंदुस्तान है। में कम है। हिंदुस्तान अच्छा, में छोटा सा सब्सिडी। सवाल पूछो, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और हम आप। सब हैं, हम सब हम और आप। बिल्कुल। मैं भी यही बोल रही हूँ हम पहले सब दिन हैं। से कि इसके जिम्मेदार हम और आप बिल्कुल। हैं। और वजह क्या है? हम आवाज नहीं उठाते। हम आवाज नहीं उठाते। हम आवाज नहीं Fight उठाते। for तो your हमारे पास rights। एक सेगमेंट बिल्कुल। है, जिम्मेदार कौन? एक पैकेज वहाँ पे जहाँ पे महंगाई है, वहाँ पे छापे मार रहे हैं। अगर आप मुझे कोई जगह बताना चाहते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, हमें बताइए, हम अपनी टीम वहाँ पे भेजेंगे। तो फिलहाल चल के देखते हैं जिम्मेदार कौन, आप और हम।